شیر حیدر جہاں ڈٹ گئے دشمنوں کے جگر پھٹ گئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم۔ ابھی میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس کا ترجمہ معلوم کرنے سے پہلے ایک بار ہم سب مل کر ساری کائنات کے آقا و مولا جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں بلند آواز سے جھوم کر درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھے با آواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، اس دنیا میں بے شمار انسان پیدا ہوئے، جن میں سے اکثر ایسے ہوئے ہیں کہ ان میں کوئی کمال و خوبی نہ تھی، اور بعض لوگ ایسے ہوئے ہیں جو صرف چند خوبیاں رکھتے تھے، مگر حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی وہ ذات گرامی ہے جو بہت سے کمال و خوبیوں کے جامع ہے۔ آپ شیر خدا بھی ہیں، داماد مصطفیٰ بھی ہیں، حیدر کرار بھی ہیں، صاحب ذوالفقار بھی ہیں، خاتون جنت کے شوہر نامدار بھی، حسنین کریمین کے والد بزرگوار بھی، صاحب سخاوت بھی، صاحب شجاعت بھی، فصاحت والے بھی، بلاغت والے بھی، علم والے بھی، حلم والے بھی، فاتح خیبر اور میدان کتابت کے شہسوار، غرض کے آپ بہت سے کمال و خوبیوں کے جامع ہیں۔ سبحان اللہ۔ کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے، علی کے عشق میں ایسا کمال کر دوں گا، علی کے عشق میں ایسا کمال کر دوں گا، خراب ہو جو طبیعت بحال کر دوں گا، خراب ہو جو طبیعت بحال کر دوں گا، لگا کے نعرہ حیدری ہر بستی میں، لگا کے نعرہ حیدری ہر بستی میں، منافقوں کا جینا حرام کر دوں گا۔ سبحان اللہ۔ حاضرین گرامی، میں آپ کے سامنے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی فضائل کا ایک واقعہ پیش کرنا چاہتا ہوں، بغور سماعت فرمائے۔ ارشاد۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے کوفے والوں نے عرض کیا، اے امیر المؤمنین، اس سال دریائے فرات کی طغیانی کی سبب سے ہماری کھیتیاں برباد ہو رہی ہے۔ کیا ہی اچھا ہوتا کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے اور دریائے فرات کا پانی کم ہو جائے۔ آپ اٹھ کر مکان کے اندر تشریف لے گئے۔ لوگ آپ کا گھر کے دروازے پر انتظار کر رہے تھے کہ اچانک آپ سرکار اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جبہ مبارک پہنے، امامہ شریف باندھا، ہاتھ میں عصائے مبارک لیے باہر تشریف لے آئے، ایک گھوڑا منگا کر اس پر سوار ہوئے اور دریائے فرات کی طرف روانہ ہو گئے۔ عوام و خواص میں سے بہت لوگ آپ کے پیچھے چلے۔ جب آپ دریائے فرات کے کنارے پر پہنچے تو گھوڑے سے اتر کر 2 رکعت نماز پڑھی، پھر عصائے مبارک ہاتھ میں لیے دریائے فرات کے پل پر آ گئے۔ اس وقت حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تھے۔ آپ نے جب عصائے مبارک پانی کی طرف اٹھایا تو پانی کی سطح فوراً 1 ہاتھ نیچے ہو گئی۔ آپ نے لوگوں سے فرمایا کہ اتنا کافی ہے، لوگوں نے کہا نہیں۔ پھر سے آپ نے عصائے مبارک پانی کی طرف اٹھایا تو پانی کی سطح پھر 1 ہاتھ نیچے ہو گئی۔ جب پانی کی سطح 3 ہاتھ نیچے ہو گئی تو لوگوں نے کہا، اے امیر المومنین، بس اتنا کافی ہے۔ حاضرین محفل، میں حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی فضائل کا ایک واقعہ پیش کرنا چاہتا ہوں، بغور سماعت فرمائے۔ ارشاد۔ جب حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم جنگ صفین سے فارغ ہوتے ہیں تو آپ کے ساتھیوں کو پانی کی سخت ضرورت پڑتی ہے۔ آپ کے ساتھیوں نے بہت کوشش کی مگر پانی دستیاب نہ ہوا۔ آپ نے فرمایا آگے چلو۔ ابھی تھوڑا دور چلے تھے کہ ایک گرجا نظر آیا۔ اس گرجا میں رہنے والے سے پانی کے متعلق دریافت فرمایا۔ اس نے کہا یہاں سے 6 میل دور کے فاصلے پر پانی موجود ہے۔ آپ کے ساتھیوں نے پوچھا
آپ کے ساتھیوں نے کہا اے امیر المومنین ہمیں اجازت دیجیے, شاید ہم اپنی قوت کے ختم ہونے سے پہلے پانی تک پہنچ جائیں. آپ نے فرمایا اس کی کوئی حاجت نہیں. پھر آپ نے اپنی سواری کو پچھم کی طرف مڑا لیا اور ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا یہاں سے زمین کھودو. ارے ابھی تھوڑی سی زمین کھودی گئی تھی کہ ایک بڑا پتھر ظاہر ہوا. اس پتھر کو ہٹانے کے لیے کوئی ہتھیار کارگر نہ ہو سکا. آپ نے فرمایا یہ پتھر پانی پہ واقع ہے, کسی طرح اسے ہٹاؤ. آپ کے ساتھیوں نے بہت کوشش کی مگر اس پتھر کو اپنی جگہ سے ہلا نہ سکے. آپ شیر خدا نے اپنی آستین چڑھائی, انگلیاں اس پتھر کے نیچے رکھ کر جب زور لگایا تو پتھر اپنی جگہ سے ہٹ گیا. نیچے نہایت ٹھنڈا میٹھا اور صاف پانی ظاہر ہوا. ایسا پانی انہوں نے پورے سفر میں کہیں نہیں پیا تھا. سب نے شکم سیر ہو کر پیا اور جتنا چاہا بھر لیا. پھر آپ نے اس پتھر کو اٹھا کر چشمے پر رکھ دیا اور فرمایا اس پر مٹی ڈالو. جب راہب نے یہ دیکھا تو آپ کے خدمت میں بڑے ادب و احترام سے حاضر ہوا اور پوچھا کیا آپ فرشتے ہو؟ فرمایا نہیں. کیا آپ پیغمبر ہو؟ فرمایا نہیں. پھر آپ کون ہو؟ فرمایا میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا داماد اور ان کا خلیفہ ہوں. راہب نے کہا ہاتھ بڑھائیے تاکہ میں آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کر سکوں. آپ نے جب ہاتھ بڑھایا تو راہب نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آپ نے راہب سے دریافت فرمایا کیا وجہ ہے کہ تم اپنے دین پر مدت سے قائم تھے اور آج تم نے اسلام قبول کر لیا؟ اس نے کہا حضور یہ گرجا اسی ہاتھ پر فتح ہونا تھا جو اس چٹان کو ہٹا کر چشمہ نکالے, اور ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اس چٹان کو ہٹانے والا یا تو پیغمبر ہوگا یا تو پیغمبر کا داماد ہوگا. جب میں نے دیکھا کہ آپ نے اس پتھر کو اپنی جگہ سے ہٹا دیا تو میری مراد پوری ہو گئی اور مجھے جس چیز کا انتظار تھا وہ مل گئی. آپ نے جب راہب سے یہ بات سنی تو اتنا روئے کہ آپ کے داڑھی مبارک کے بال تر ہو گئے اور فرمایا سب تعریف خدا تعالیٰ کے لیے ہے کہ اس کے یہاں میں بھولا بسرا نہیں بلکہ میرا ذکر اس کی کتابوں میں موجود ہے. یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں کو معلوم ہوتا ہے کہاں زمین میں کیا چیز موجود ہے اور کہاں نہیں, اور در حقیقت یہ علم غیب ہے جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے تو پہل انہیں حاصل ہوا. میں اپنا بیان کچھ چند اشعار پر مکمل کرنا چاہتا ہوں بغیر سماعت فرمائے. جلتے ہو کہ تم علی کے کمالات دیکھ کر, جلتے ہو کہ تم علی کے کمالات دیکھ کر, عزت اللہ بھی دیتا ہے اوقات دیکھ کر, عزت اللہ بھی دیتا ہے اوقات دیکھ کر. ملتی جو ایسے ویسے کو ہلتی نہ ذوالفقار, ملتی جو ایسے ویسے کو ہلتی نہ ذوالفقار, تلوار دی ہے اپنے مگر ہاتھ دیکھ کر. میرے بیان کے سننے میں جو بھی خطا ہوئی مولا اسے اپنے حبیب کے صدقے میں عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.